ناظرین، آپ کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین، باگلکوٹ، کرناٹکا، انڈیا سے۔ بول کے سچ زندہ ہے اب تک کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی کیا اہمیت ہے، یہ بات اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے زوال کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو مدارس اسلامیہ کی شکل میں ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ عطا فرمائی ہے، جس کے حصار میں دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ مدارس اسلامیہ علم و انسانیت کی درس گاہیں ہیں اور اخلاق و آدمیت کی تربیت گاہیں ہیں، جہاں بہترین انسان تیار ہوتے ہیں، ایثار و ہمدردی کے پیکر ڈھلتے ہیں، محب وطن اور خیر خواہ شہری پیدا ہوتے ہیں۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے، دین کی پناہ گاہیں اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دین اسلام اور عقیدہ توحید کی حفاظت و بقا تعلیمات دینیہ پر منحصر ہے۔ جس قوم میں دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا نظام اہل دین و دانش اور فکرمند حضرات کی زیر نگرانی چلتا ہے، وہ قوم اپنے دین و ایمان میں نہ صرف سچی اور راسخ ہوتی ہے بلکہ رہنمایانہ و مصلحانہ زندگی بھی گزارتی ہے۔ مدارس کی اہمیت و ضرورت اور مسلم معاشرے پر ان کے احسان عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں۔ ہم کو یہ صاف کہنا ہے، عربی مدرسوں کی جتنی ضرورت آج ہے، کل جب ہندوستان کی دوسری شکل ہوگی اس سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ ہندوستان میں اسلام کی بنیاد اور مرکز ہوں گے۔ لوگ آج کی طرح کل بھی عہدوں اور ملازمتوں کے پھیراور ارباب اقتدار کی چاپلوسی میں لگے ہوں گے، اور یہی دیوانے آج کی طرح کل بھی ہوشیار رہیں گے۔ اس لیے یہ مدارس جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کو سنبھالنا اور چلانا مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر ان عربی مدرسوں کا کوئی دوسرا فائدہ نہیں تو یہی کیا کم ہے کہ یہ غریب طبقوں میں مفت تعلیم کا ذریعہ ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھا کر ہمارا غریب طبقہ کچھ اور اونچا ہوتا ہے، اس کی اگلی نسل کچھ اور اونچی ہوتی ہے، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غور کی نظر اس نقطے کو پوری طرح کھول دے گی۔ یہ مدارس در حقیقت دین و ایمان کے تحفظ کے بہترین قلعے ہیں۔ ان اسلامی قلعوں کی حفاظت ہمیں ایسے طور پر کرنی ہے کہ غیروں کی نظروں سے بچا کر اس کو ترقی دی جا سکے۔ ناظرین، جو لوگ ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر شہر اور قصبات میں سلاطین و امراء کی جانب سے مدرسے قائم تھے، جن کے مصارف کی مکمل ذمہ داری شاہی خزانے پر ہوتی تھی۔ چنانچہ اجمیر، دہلی، آگرہ، اودھ، بنگال، بہار، کشمیر اور گجرات وغیرہ ملک کے بہت سے شہروں میں اس طرح کی ہزاروں درس گاہیں قائم تھیں۔ ان باقاعدہ درس گاہوں کے علاوہ علماء شخصی طور پر بھی اپنے اپنے مستقر پر تعلیم و تعلم کی خدمات انجام دیا کرتے تھے، اور ان علماء کو معاش کی جانب سے بے فکر رکھنے کے لیے شاہی دربار سے مدد معاش کے عنوان سے جاگیریں اور وظائف مقرر تھے۔ موجودہ زمانے میں اکثر مدارس مسلمانوں کے عطیات سے چلتے ہیں۔ مسلمان ان مدارس کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتا ہے، اور ان مدارس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو ان پر صرف کرتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل عیاں ہے کہ ان مدارس پر خرچ ہونے والی اکثر رقم صدقات و زکوٰۃ کی ہوتی ہے، بشکل امداد بہت کم رقم ہوتی ہے۔ ان مدارس میں قوم کے نادار و محتاج بچے، جن کے والدین کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں اور ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے،
عام طور پر ایسے گھرانوں سے بچے آتے ہیں، کچھ مالدار اور صاحب حیثیت گھرانوں کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر مسلمان رمضان المبارک کے مہینوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے مدارس کی عام چھٹیوں کے زمانے میں سفرائے مدارس مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور مدارس کے لیے وصولی کرتے ہیں۔ دوسری جانب ملک کی بہت سی ملی تنظیمیں ہیں جو فسادات اور دوسرے بہت سے اہم مواقع پر مسلمانوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی ہیں اور تعلیمی میدان میں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ عام طور پر تنظیموں کے پاس اوقاف ہوتی ہیں اور بہت سی تنظیموں کے پاس آمدنی کے ذرائع بھی ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح ارباب مدارس زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کرتے ہیں، اسی طرح یہ ملی تنظیمیں بھی وصولی کرتی ہیں، اور بہت سی جگہوں پر اس کی بھی ذہن سازی ہوتی ہے کہ ان مدارس میں زکوٰۃ کی رقم دینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ طریقہ انتہائی خطرناک ہے۔ ان مدارس کا وجود ہی مسلمانوں کے مالی عطیات پر ہے۔ اگر مسلمان ان مدارس کی ذمہ داری اٹھانے سے پیچھے رہ گئے تو آنے والے حالات اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کے نظام کو مستحکم کرنا اور اس کے وجود کو بچانا یہ ہماری اولین ترجیح اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور دشمنوں کے شرور اور حاسدوں کے حسد سے ان مدارس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔